بعض مساجد میں راتوں کو اذانیں ہوئی ہے بلا و مصیبت وبا ٹالنے کے لیے. اس کا ثبوت ہے فتاوی حدیثیہ میں ابن حجر مکی نے بھی نقل کیا ہے اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں بھی. دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم شیخ الکل فی الکل مولانا مفتی عزیز الرحمان نے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے بارشیں بہت زیادہ اور تباہی مچ رہی ہو یا چیچک وغیرہ کے بعد مصیبتیں ہو یا کوئی وبا پھیل جائے تو مسلمان مسجدوں میں اذانیں دیں. اس کا طریقہ یہ کہ مغرب سے شروع کرتے اور مسجد کے حال کے چاروں کونوں میں ایک ہی وقت میں اذانیں ہوتی ہیں. پھر عشاء کی کافی دیر بعد پھر اذانیں دی جاتی ہیں. پھر آدھی رات کو پھر اذانیں دی جاتی ہیں. لیکن اس میں جماعت نہیں ہوتی. نفلوں کی جماعت حنفیہ کے ہاں حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ بلا ٹالنے وبا روکنے خدا تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو کم کرنے کے لیے اذانیں دی جاتی ہے اور یہ رسم رہا ہے بزرگان دین میں. دارالعلوم دیوبند قدیم نے بھی اس کی تائید کی ہے اور شاہ عبدالعزیز نے بھی فتاوی عزیزیہ میں تسلیم کیا ہے کہ یہ فائدہ بخش ہے. لیکن نفلوں کے لیے لوگوں کو مسجد میں اکٹھے کرنا یا جماعت کرانا یا قطعاً ناجائز ہے. حنفیہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے کرنے والے گناہگار ہوں گے اور بجائے فائدے کے نقصان اٹھائیں گے. اس لیے اذانیں اور عذاب کو روکنے کی ایک تدبیر سلف نے تسلیم کیا ہے. لیکن سلف اور خلف کا اجماع ہے کہ نفلوں کی جماعت ناجائز و حرام ہے. اس واسطے اس سے پرہیز کیے جائے. الحمدللہ اللہم و نسألک السلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد وعلی کل شیء دنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الوباء والقحط والألم والآحات والآفات يا إله العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الأوجاع والأمراض والأسقام والوباء والقحط والأحد والأحوال يا رب العالمين. یا رب اپنا غصہ قہر واپس لے پورے عالم انسانیت کو معاف فرمائے اور یا اللہ خاص کر اہل اسلام کو حرمین شریفین کو القدس کو ترکیہ کو افغانستان عراق پاکستان کو یا رب معاف فرما. انڈونیشیا اور ملیشیا اور دیگر ملکوں میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے. خدا مسلمانوں کو بھی بچا اور انسانوں کو بھی بچا. کہ اللہ ان کو فارق و ایمان کی اور ہدایت کی توفیق دے دے اور خدایا ان کو اس قہر اور عذاب سے نہ مارے. اور یا اللہ درست بات یہی ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی امت دعوت ہے اور خود مسلمان امت اجابت ہے. یعنی ان کو دعوت دینی ہے اگرچہ انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا اور مسلمان تو دعوت قبول کر چکے. اجابت مانا ماننے والے. اللہ ہر دونوں کو محفوظ فرما معمون فرما وباؤں سے بلاؤں سے جراثیم سے اور اس قسم کے ناکارہ بیماریوں سے جس سے بادشاہان عالم بڑے بڑے سائنسدان ٹیکنالوجی پر فخر و مباحات کرنے والے تکبر اور غرور سے پیش آنے والے سب سرنگوں ہیں. خوایا تیرے قہر تیرے عذاب تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے ہزار بار کھوائے. خدایا معاف فرما اپنی معافی عام فرما اور یا اللہ یہ عذاب یہ تکلیف بہت جلدی رفع دفع فرما. خدا انسانیت کو اور اسلام کو مسلمانوں کو ارض پاکستان کو محفوظ و معمول فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.